السلام علیکم. تو ماما عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایک اسپیسیفک ٹائپ آف لوگ سے ایسوسیٹ ہوتے ہو تو آپ کی اسی طرح ہی امیج بنتی ہے, لوگ آپ کو جرنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم مطلب کہ پاکستان کے اوپر الزام ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرپٹ کنٹری ہے. اب یہ کہنا ایک بہت بڑی چیز ہے. پاکستان کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہیں جو آنیسٹ بھی ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, یہ ساری چیزیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ عام طور پر جب انسان کسی خاص گروپ یا کسی ملک کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے تو پھر اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ آپ پر بھی لگ جاتی. حالانکہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کی پہچان آپ کے ملک سے ہے, آپ کے گروپ سے ہے, آپ جن بھی لوگوں یا خاندان سے ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ اگر کچھ غلط کام کرتا ہے تو پورا خاندان ہی بدنام ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ اوور آل ایک امیج کا ہونا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, لیکن پھر بھی جنرلائزیشن جو ہے یا عمومی انداز میں کسی کے بارے میں کوئی رائے دینا یہ درست نہیں. اور انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنی بات اور اپنے عمل کا خود جواب دہ ہوں. ایک اور چیز جو اس واقعے میں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ یہ بھائی ایک گلٹ کا شکار بھی ہیں. حالانکہ سالوں سال گزر گئے مگر بھولے نہیں. دنیا میں بھی بعض اوقات ہم کو غلط کام کر لیتے ہیں نا تو وقتی طور پہ بھول جاتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد ایک دم یاد آتا ہے, اوہ میں نے یہ کیا تھا. تو اس کا حل کیا ہے کہ انسان فوراً توبہ کر لے, استغفار کر لے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی اگر آپ نے بہت غلط کام بھی کیے ہوئے ہوں تو توبہ گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہے. بالکل. اور ریپینٹنس جو ہے کہ آپ توبہ کریں اور ایک پھر مطلب کہ یہ بھی انٹینشن سے کہ میں کبھی دوبارہ سے کروں گا نہیں. یہ دنیا میں بھی انسان کے دل کو کبھی سکون نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ گلٹ سے باہر نہیں آتا, شرمندگی سے باہر نہیں نکلتا. آپ لوگوں کے سامنے بہادر بن بھی جائیں لیکن آپ اپنے اندر تو چور ہوتے ہیں, آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کیا. تو اس لیے انسان کا جو نفس ہے اس کو نفس مطمئنہ ہونا چاہیے. یہاں ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ انہیں ہر کچھ عرصے کے بعد کہنا پڑتا ہے ہم بالکل سچے ہیں. یہ جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا, کوئی آپ کو پوچھ بھی نہیں رہا, کچھ کہہ بھی نہیں رہا اور آپ بار بار ایک بات کر رہے ہیں, اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو اپنا امیج واپس لانے میں اور خود اپنے ساتھ سچا ہونے میں اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ انسان حد الوسع کوشش کرے کہ کسی غلط کام میں نہ پڑے, لیکن چونکہ انسان ہے پھسل جاتا ہے. اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. اگر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو بھی اس سے معافی مانگ لے. اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ آئی واز رانگ, میری غلطی تھی, تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو غلطی ہونا ہیومن ہے, لیکن غلطی پر اصرار شیطانی کام ہے, اور توبہ کر کے دنیا اور آخرت میں مطمئن زندگی بسر کرنا کامیابی کی علامت ہے. ماما ایک آخری سوال ہے کہ جو یہ جھوٹی گواہی لوگ دیتے ہیں اس کی کیا سزا ہے؟ جھوٹی گواہی بہت بری چیز ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کی اور پھر آپ نے کہا کہ جھوٹی گواہی سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتاتے تھے تو میکسیمم 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے, لیکن جھوٹی گواہی سے بچنے کے لیے آپ نے اتنی دفعہ منع کیا, اتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کی کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارا دل چاہا کہ اب آپ اور نہ کہیں ہمیں. یہ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو جھوٹ بول کر تھوڑا بہت کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن وہ فائدہ کتنے دن کا ہوگا, کتنے دن کام آئے گی وہ چیز. یہی تو ریئلائز نہیں کرتے. مشکل یہی ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں رہا. تو اسلام نے سب سے پہلے عقیدے کو اسٹرینتھن کیا تھا. ہمیں بھی آج اسی کی چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں, ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.